ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد زندہ کیا اور تمام مشرکین کو یہ واضح کر دیا کہ وہی ہے جو مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام صرف ایک جگہ سورۃ توبہ میں مذکور ہے، اور اس میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، سورۃ البقرہ میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بزرگ کا اپنے گدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بالکل تباہ و برباد اور کھنڈر ہو چکی تھی۔ وہاں نہ کوئی مکین باقی رہا تھا اور نہ کوئی مکان، مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے جو اس کے بربادی اور تباہی کی واضح نشانی تھی۔ ناظرین اکرام، ان بزرگ نے یہ دیکھا تو تعجب اور حیرت سے کہا، ایسا کھنڈر اور تباہ حال ویرانہ پھر کیسے آباد ہوگا؟ یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی؟ یہاں تو کوئی بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا۔ یہ ابھی اس فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس حالت میں رکھا۔ ناظرین اکرام، یہ مدت گزر جانے کے بعد ان کو دوبارہ زندگی بخشی اور تب ان سے کہا، بتاؤ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے ہو؟ وہ جب تہجد کرنے پر موت کی آغوش میں سوئے تھے تو دن چڑھے کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندگی پائی تو آفتاب غروب ہونے کا وقت قریب آیا، اس لیے انہوں نے جواب دیا، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم 100 برس تک اس حالت میں رہے ہو، اور اب تمہارے تعجب اور حیرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں متعلق کوئی تغیر نہیں آیا، اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اور پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو، جس چیز کو چاہا کہ محفوظ رہے تو 100 برس کے اس طویل عرصے میں کسی بھی قسم کے موسمی تغیرات نے اثر نہ کیا اور محفوظ و سالم رہی، اور جس چیز کے متعلق ارادہ کیا کہ اس کا جسم گل سڑ جائے تو وہ گل سڑ گیا، اور اب تمہاری آنکھوں دیکھتے ہم اس کو دوبارہ زندگی بخش دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقعہ لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، تاکہ تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ ناظرین اکرام، چنانچہ جب اس برگزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے نشانات دیکھنے کے بعد شہر کی جانب نظر کی تو اس کو پہلے سے زیادہ آباد و بارونق پایا۔ تب انہوں نے یہ اقرار کیا کہ بلا شبہ تیری قدرت کاملہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے، اور مجھ کو علم یقین کے بعد عین یقین کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ان آیات کی تفسیر میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ تو اس کے جواب میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ تم یروشلم جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں اس بستی کا ذکر نہیں کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سلسلے میں کوئی صحیح روایات موجود نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، بہرحال صحابہ اور تابعین کی روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کی سرکشی اور شرارت حد سے تجاوز کر چکی تھی اور ظلم و فساد کا بازار گرم ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس زمانے کے پیغمبر یرمیہ علیہ السلام پر وحی آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں منادی کر دو کہ وہ ان حرکات بد سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جب بنی اسرائیل تک پہنچایا تو انہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا اور ظلم و شرارت میں اضافے کرتے گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس پیغمبر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ناظرین اکرام، تو یرمیہ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں برباد ہوں گے، اور وہ ان کو قید کر کے اپنے ساتھ لے کے جائے گا اور یروشلم کو مٹایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح کا وقت تھا کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر کا ظہور ہوا، اور اس نے اپنی کرہانہ اور جارحانہ طاقت سے قرب و جوار کے تمام حکومتوں کو مسخر اور زیر کر دیا۔ تھوڑے عرصے میں اس نے فلسطین پر حملے کیے اور بنی اسرائیل کو شکست فاس کر کے یروشلم اور فلسطین کے تمام علاقے کو برباد کر ڈالا، اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح بابل لے گیا، اور تورات کے تمام نسخوں کو خاکستر کر دیا، اور ایک نسخہ بھی اسرائیلیوں کی ہاتھ میں محفوظ باقی نہ رہا۔ چنانچہ بخت نصر کے ہلاکت کا عرصہ دراز کے بعد جب فارس کے بادشاہ سائرس نے بابل کے بادشاہ بیلشزار کو شکست دے کر فارس کو اس کی بے پناہ مظالم سے نجات دلا دی، تو اس زمانے میں اس نے بنی اسرائیل کو بھی آزاد کیا اور یروشلم اور ہیکل کی تعمیر کے لیے ان کو اجازت دی۔ ناظرین، بہرحال روایات کے مطابق بنی اسرائیل کے بابل سے لے کر رہائی اور تعمیر آبادی بیت مقدس تک کے درمیانی مدت میں حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ناظرین، بہرحال جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر ڈالا اور بنی اسرائیل کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھیڑوں کی طرح ہنکا کر لے چلا، تو تورات کے تمام نسخوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے پاس نہ تو کوئی تورات کا نسخہ تھا اور نہ کوئی حافظ تھا،
جس کو اول سے لے کر آخر تک تورات محفوظ کو۔ ناظرین کرام، اس دور میں تقریباً بنی اسرائیل تورات سے قطعاً معروم ہو چکے تھے، لیکن جب عرصہ دراز کے بعد ان کو بابل کی اسیری سے نجات ملی اور وہ بیت مقدس یعنی یروشلم میں دوبارہ آباد ہوئے، تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ خدا کی کتاب تورات کو کس طرح حاصل کریں۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تورات کو اول سے لے کر آخر تک پڑھا اور تحریر کرایا۔ ناظرین کرام، بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے چمکتے ہوئے 2 شہاب اترے اور عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، چنانچہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے نہایت مسرت کا اظہار کیا۔ ان کے دل میں حضرت عزیر علیہ السلام کی قدر کافی حد تک بڑھ گئی اور آہستہ آہستہ اس محبت نے گمراہی کی شکل اختیار کر لی۔ ناظرین کرام، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی طرح خدا کا بیٹا مان لیا۔ ناظرین کرام، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔